سب کی مصیبت جانتے ہیں اور بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے میرے نبی کی شفقت امت کے ساتھ۔ اب بس حضور کے اسی وصف پر گفتگو ہوگی اور گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ میرے آقا کے دل میں امت کے لیے شفقت کیا ہے، امت کے لیے پیار کیا ہے، امت کے لیے محبت کیا ہے۔ یاد رکھنا، ہزاروں کروڑوں امتی مل کر میرے ایک نبی سے اتنا پیار نہ کر سکے۔ تنہا میرے نبی نے اپنی امت سے جتنا پیار کیا، مسلمانوں سے بھی پیار کیا، کافروں سے بھی پیار کیا، انسانوں سے بھی پیار کیا، پتھروں سے بھی پیار کیا، جانوروں سے بھی پیار کیا۔ آؤ مسلمانوں، اب تھوڑی دیر کے لیے دل تھام کر اپنے نبی کی شفقتیں سن لو، اپنے نبی کا پیار سن لو۔ اپنے آقا ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اپنے آقا ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے آقا ہم سے کتنی الفت کرتے ہیں۔ حضور کو درد ہے تو ایک درد ہے، حضور کو فکر ہے تو ایک فکر ہے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے۔ بلکہ جب قرآن کی آیت آئی نا، وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ انقریب آپ راضی ہو جائیں گے، انقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور کہتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جو ہے وہ جہنم کے اندر رہے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بالخصوص جوانوں سے مخاطب ہوں، یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں، میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ ہماری ماں ہم سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا ہمارے نبی نے ہم سے پیار کیا ہے، نہیں کرتا جتنا ہمارے نبی نے ہم سے پیار کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں، ارے ہم سے پیار کا اندازہ تو بعد میں لگانا، میرے نبی کے دل میں جانوروں سے اتنی محبت تھی، جانوروں سے اتنا پیار تھا۔ آج لوگ اینیمل کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ آج پہلے دن یہ کام کر رہے ہیں۔ ارے تم کو ہوا بھی نہیں لگی تھی جب میرے نبی نے جانوروں سے پیار کر کے دکھایا۔ آج لوگ ہریالی کی بات کرتے، درخت لگاؤ درخت لگاؤ، میرے نبی نے درختوں سے پیار کیا کہ جنگ کے موقع پر بھی میرے نبی نے فرمایا درختوں کو نہ کاٹنا، میرے نبی نے فرمایا کچے پھلوں کو نہ کاٹنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کا انتقال ہونے والا ہو اور چند ساتھ اس کی زندگی کی باقی ہو تو اس کو چاہیے اگر وہ درخت لگا کے مر سکتا ہے تو درخت لگا کر کے مرے۔ آپ جانتے ہیں درخت لگانے کی ترغیب میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرمائی ہے۔ حضور جو کہہ گئے لوگ بعد میں اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں اور اپنے سر ڈالتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان تعلیمات مصطفیٰ سے آگاہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کسی نے کہا آقا اگر کسی کی عمر اتنی بچی ہو کہ اس کے پاس بہت کم لمحے بچے ہو، سرکار فرماتے اگر وہ درخت لگا کے مر سکتا ہے تو درخت لگا کر کے مرے۔ آپ جانتے ہیں کچے پھل کاٹنے سے منع کیا۔ ایک مرتبہ ایک لشکر جا رہا تھا، دیکھو حضور کی تعلیمات، لشکر جا رہا تھا، ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ کتیا، کتے کی مؤنث کتیا اپنے بچوں کو دودھ، لوگ گزر رہے تھے، وہ گھور کر لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ جن لوگوں نے دیہاتوں میں کتیا کو دودھ پلاتے دیکھا انہیں پتا ہے کہ جب کتیا دودھ پلاتی ہے اس کے قریب سے جو گزرتا ہے وہ گھور کے دیکھتی ہے، کبھی کبھی ہلکی سی آواز بھی نکالتی ہے، وہ یعنی آگاہ کرنے کے لیے کہ کاٹ لوں گی، نقصان پہنچا دوں گی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ کتیا دیکھ رہی تھی گھور کے، لوگ گزر رہے تھے، وہ گھبرا رہی تھی کہ بچے دودھ پی رہے ہیں، لوگ مجھے اٹھا نہ دیں۔ اللہ کے رسول نے یہ منظر دیکھا، اپنے ایک صحابی کو کھڑا کر دیا اور فرمایا تم یہاں کھڑے رہ کر لوگوں سے کہو دور سے جاؤ، اس کتیا کے قریب سے نہ جانا، تاکہ یہ اطمینان سے اپنے بچوں کو دودھ پلا سکے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے لوگوں کی نگاہ میں، میرے نبی نے اپنے صحابی کو کھڑا کیا کہ لوگوں کو کہو کہ دور سے جائے، ڈیوٹی لگا دی، کس کے لیے؟ کتیا کے بچے چین سے دودھ پی سکے۔ یہ اپنے نبی کی تعلیم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ فلم اور سیریل دیکھ کر آج کا انسان سخت دل ہو گیا، دوسروں کو دیکھا دیکھی ہمارے دل سخت ہو گئے، پتھر دل ہو گئے۔ ورنہ میرے نبی پاک نے دیکھا ایک شخص بکری کا دودھ دھو رہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یاد رکھنا پورا دودھ مت نچوڑ لینا، تھوڑا نچوڑ کر تھوڑا تھن میں باقی رکھنا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ سرکار فرماتے تو ہی سب نکالے گا تو اس کے بچے کیا پیئیں گے؟ جب تم جانوروں کے تھنوں سے دودھ نکالو تو ان کے بچوں کے لیے بھی خیال کرو۔ عرض کیا آقا
کیا جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے سے بھی اجر ملتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھی جگر رکھنے والی مخلوق ہے تم ان کے ساتھ نیکی کرو گے اللہ اس پر تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ آپ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جانوروں کے ساتھ یہ سلوک، آئیے جانوروں کی بات آئی تو مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے۔ ایک صحابی کے باغ میں گارڈن میں سرکار تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا تھا، اللہ کے رسول کو دیکھا، وہ بلک بلک کر رونے لگا، بلک بلک کر رونے لگا اونٹ۔ اللہ کے رسول کو دیکھ کر سرکار کریم آقا نے اس اونٹ کو روتا دیکھا تو اس پر سرکار نے جو ہے ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ اونٹ جانور ہے، وہ جانتا ہے کہ صحابہ کو آج فریاد نہیں سنانا، اس لیے کہ اللہ کے نبی موجود ہے۔ وہ صحابہ میں اور نبی میں، نبی اور غیر نبی میں اونٹ فرق کر رہا ہے۔ صحابہ اور نبی میں، نبی اور غیر نبی میں اونٹ فرق کر رہا ہے۔ آج لوگوں کو کیا ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح۔ جانور کو بھی شعور ہے کہ نبی اوروں کی طرح نہیں، اسی لیے وہ رویا تو اوروں کے پاس نہیں رویا، رویا تو آمنہ کے لال کے پاس رویا۔ پھر کریم آقا کی شفقتیں تو دیکھیں، کریم آقا کی شفقتیں تو دیکھیں، اس پر حضور نے ہاتھ پھیرا بڑی معذرت کے ساتھ۔ اللہ اکبر! میں تو سوچتا ہوں یار نبی سے رشتہ جڑ جائے اور ایمان پہ خاتمہ ہو جائے اور قیامت کا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہو، کوئی فکر ہی نہیں ہو، اس لیے کہ ایسا مشفق و مہربان نبی ہمیں ملا کہ جو جانوروں کو بھی روتا نہیں دیکھ سکتا وہ اپنے غلاموں کو روتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ لیکن کوئی ان کا بن کر تو دیکھے۔ اللہ اکبر! میں یہاں اس حدیث پہ پہنچنے کے بعد بڑا بے چین ہوا کہ جو جانوروں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے جو رسول، وہ اپنے غلاموں کی آنکھوں میں آنسو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آج شام سے لے کر یمن تک، یمن سے لے کے مصر تک، مصر سے لے کے ہند تک، ہند سے لے کے سندھ تک، آپ بتائیں سارے مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ حالانکہ میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ وہ جانوروں کی آنکھوں میں بھی آنسو نہیں دیکھ سکتے، پھر ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ دراصل بات یہ ہے کوئی آ کر ان کو فریاد تو سنائے، کوئی آ کر ان کے قدموں میں سر تو رکھے، وہ کس طریقے سے مشکلیں آسان کرتے ہیں۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے مسائل کا حل سیاسی لیڈروں کے آستانے پر ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اپنے مسائل کا حل گناہگاروں کے اڈوں پہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اپنے مسائل کا حل گناہوں کے اڈوں پہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو جو نبی اونٹ اور ہرنی کی مشکلوں کو حل کر سکتے ہیں وہ نبی ہماری مشکلات کو دور نہیں کر سکتے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے نبی سے دور ہو چکے ہیں، نبی ہم سے قریب تو ہیں لیکن ہم اپنے نبی سے دور ہو گئے۔ وہ رسول جو ہمارے پیروں میں کانٹا چبھنے کو بھی گوارا نہیں کرتے، اللہ اکبر، وہ ہماری مشکلوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اپنے آقا اتنے کریم ہے، اتنے کریم ہے کہ جب بدر کے قیدیوں کو رسی سے جکڑا گیا اور رسیوں سے باندھ دیا گیا، اس وقت بدر والوں کی، بدر کے قیدیوں کی آہیں بلند ہو رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا بلال بدر کے قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلی کر دو، ان کی کراہیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ پوچھنا چاہتا ہوں جب کافروں کی کراہیں مصطفیٰ جان رحمت کو بستر پہ سونے نہیں دیتی تو مسلم امہ کی کراہیں میرے نبی کو قبر میں چین کیسے لینے دے گی؟ اٹھتی ہوئی بیواہوں کی اللہ اکبر آہیں، معصوم بچوں کا یتیم ہونا، نوجوانوں کی لاشوں کا بے گور و کفن تڑپنا۔ اگر بیت المقدس میں مسلم جوانوں کی لاشیں بے گور و کفن تڑپتی ہے تو حضور کو قبر میں چین کیسے ملتا ہوگا؟ بیواہوں کی آبرو لٹتی ہے، حضور کو چین کیسے ملتا ہوگا؟ کسی زمین پہ چھرے مار کر مسلم جوانوں کو اندھا کر دیا جاتا ہوگا، اللہ اکبر، مسلم بیٹیوں کی آبرو لٹتی ہوگی تو میرے نبی کو چین کیسے آتا ہوگا؟ جو دشمن کی کراہوں پر بے چین ہو جاتا ہو، جو دشمن کی کراہوں پر بے قرار ہو جاتا ہو، وہ امت کی کراہوں پر چین کی سانس کیسے لیتا ہوگا؟ لیکن بات اتنی ہے قصور اپنا ہے، وہ کافر مصطفیٰ جان رحمت کے آستانے سے قریب تھے، اس لیے ان کی آہوں کی کرائیں مصطفیٰ جان رحمت کو سونے نہیں دے رہی تھی۔ لیکن ہم اپنے نبی سے دور ہو گئے۔ آپ کہیں گے ہم تو پہلے سے دور ہیں، نہیں میرے عزیز، ہم پہلے سے دور نہیں
دوری ہیں، جسموں کی دوریاں کوئی دوری نہیں ہوتی، دلوں کی دوریاں دوری ہوتی ہے۔ بلال حبشی اللہ اکبر حضرت اویس قرنی یمن میں رہتے تھے لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے قریب رہتے تھے، اس لیے کہ بے اویس اللہ اکبر یمن میں ہو کر بھی اویس کا دل مصطفیٰ جان رحمت سے لگا ہوا تھا، لیکن عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا حضور کی بستی میں رہ کر بھی حضور سے دور رہتا تھا۔ میرے عزیزو اپنی کراہیں آج بے اثر کیوں ہو گئی؟ اپنی کراہیں آج جو ہے اللہ اکبر بے اثر کیوں ہو گئی؟ کیوں اپنی کراہوں پر مدینے سے آواز نہیں